الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا برہنہ ہو کر ننگا ہو کر کوئی بندہ غسل کرے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو وضو کے لیے چونکہ 4 فرائض ہیں، جس طرح غسل کے 3 فرض ہیں، اسی طرح وضو کے بھی 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد کونیوں سمیت بازو دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ تو نہاتے وقت یقیناً یہ چاروں فرائض مکمل ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب دھل جائیں تو وضو غسل کے ساتھ ایٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ یہ سوال جس نظر سے کیا گیا وہ اس نظر سے بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات عوام کے اندر مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا، تو ننگا ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر شلوار کی پنڈلی سے اوپر ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حقیقت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کی 8 چیزیں ہیں، ان میں یہ داخل نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی بندہ ننگا ہو جائے یا شلوار پنڈلی سے اوپر ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے ساتھ وہ 4 اعضاء جو وضو کے اندر فرض ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اسی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے۔ دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرعی مسائل کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔